ایمان والوں کا ایمان مضبوط تھا اور مردوں سے زیادہ عورتوں کا ایمان مضبوط تھا. کہیں نہ کہیں قوم کا ذمہ دار پیدا ہوتا تھا. مائیں اپنے پیٹ سے لے کر اپنے گود سے لے کر باہر نکلنے کی عمر تک اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی رب کعبہ کی قسم، پھر مزید اس کی تربیت کے لیے کسی شیخ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایسی مائیں گزری ہے، ایسی مائیں. وہ حدیث ذہن میں ہے، آقا نے کیا فرمایا؟ ماں اور بہنوں کو توجہ دلاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آج پورے ملک میں تمہارا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، تمہارا ہی. ریکارڈ نہ کرے اس درد کو، ریکارڈ نہ کرے، لیکن جرات کے ساتھ عرض کروں گا، انکمنگ بھی ہے، آؤٹ گوئنگ بھی ہے نہیں ہے. خالی چرچے ہوتے ہیں، ہماری قوم کی بچیاں ادھر سے ادھر چلے گئی، ادھر سے ادھر چلے گئی. یہ چرچے نہیں ہوتے کہ وہاں سے بھی ادھر آ رہی ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں تو دھوکے کے ساتھ، وہاں سے ادھر آ رہے ہیں اسلام سے متاثر ہو کر، قسم اللہ کی اخلاق سے متاثر ہو کر، عبادت سے متاثر ہو کر. ایک جملے کا جواب ہے میرے پاس، دلیل ہے میرے پاس. یہاں سے وہاں جا رہی ہیں بچیاں. اللہ بے نیاز ہے، کسی کے مسلمان ہونے کا فائدہ اللہ کو نہیں، کسی مسلمان کے کافر ہونے کا اثر بھی اللہ پر نہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ بے نیاز ہے. ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں. دھوکہ ہے، فریب ہے، جہالت ہے، لیکن ادھر سے ادھر آتے ہیں، اسلام کو سمجھ کر آ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، حالات پر گہری نظر رکھو اور سوال سے پہلے جواب تیار رکھو. ریزرویشن خوش ہو گئے ہی انکل. ریزرویشن پاس ہوئی بل، وومین ریزرویشن پاس ہوئی بل. معلوم نہیں کہ تم لوگوں کو کیا بھی پیپر پڑھتے نہیں کی، نیوز سنتے نہیں کی. سنتے، قرآن نہیں پڑھے تو بھی پیپر پڑھنا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اللہ رسول کے واقعات نہیں معلوم تو کم سے کم ارے جان دو بھی اللہ رسول تو بہت بڑی ذاتیں ہیں. مولانا عبدالباسط صاحب صدر مجلس العلماء اس وقت کہاں ہی، اس کی تو فکر نہیں ہوتی. جگن کہاں ہے، اس کی فکر ہوتی ہے. بھئی میں کون سی بھی پارٹی کا نہیں، میں سب کے نامہ لیتا ہوں. جہاں مودی جی کو نہیں چھوڑتا وہاں راہل کو بھی نہیں چھوڑتا میں. ہمارا مسلک کیا کہتا ہوا تو ہوا، نہیں تو ہوا. ہمارا ایمان اللہ پر صاحب. ہمیں کسی کے ساتھ جڑے تو ہمارا پیٹ بھرتا نہیں، اللہ کے ساتھ جڑے تو ہمارا پیٹ بھرتا. ہمارا کام ہی حق بولنا، ہمارا کام ہی صحیح بولنا. پیپر پڑھتے نہیں پڑھتے ہم لوگ. ایک نوجوان آندھرا سے فون کریا، السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. خیریت حضرت؟ اللہ کا فضل. تمہارا بیان چھوڑتا نہیں حضرت، من نے چھوڑ ڈالا نہ بایا کیا بھی نہیں حضرت. بابو کو پکڑ لیے ہی رتی دعا کروا میں بولا تمہارا چچا کیا انہیں؟ میرے دیوانوں، پاگلوں، آندھرا والوں کو نہیں، کرناٹک والوں کو بھی ان لیڈروں کو پکڑنا یا نہیں تو شادی کر کو ساس کے گھر کو بھیجنا دونوں برابر ہے. اس میں انتا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی گرفتاری بھی شان سے ہوتی ہے، ان کو رکھا بھی جاتا ہے آرام سے. ایک دکھاوا ہے جس سے ملک دھوکہ کھا رہا ہے. فکر ہماری کرو صاحب، فکر ہمارے بچوں کی کرو.
ایک جناب گرفتار ہو گئے، تمہارا نوجوان گناہوں میں گرفتار ہوا، فکر ہے؟ شراب میں گرفتار ہے تمہارا جوان، زنا میں گرفتار ہے تمہارا جوان، چوری میں گرفتار ہے تمہارا جوان، تمہاری جوان بچیاں کفر میں گرفتار ہیں، کافر جال پھینکے ہیں، کل ڈالے ہیں، کانٹے میں زبردست مزیدار کیک اور پن اٹکا چکے ہیں، بھولی بھالی بچیاں اٹک رہی ہیں مچھلیاں بن کر، ان کی فکر کرو، کون گرفتار ہوا، کسے آزادی ملی، اس سے ہم نہ کیا تم نہ کیا، پیدرم سلطان مود تو راچے مراچے۔ فارسی کا ایک جملہ، باپ بادشاہ تھا، تو کیا ہے، تجھے کیا منجے کیا، انہوں آزاد رہے تو بھی لالچ، گرفتار ہوئے تو بھی لالچ، پکڑنے کو جا کو زبردست جیلر اور سرکل بھی سائبرو بول کر بات کرتا، ہم نہ پکڑنے کو گیا تو کیا کرتا، دھو بھی دھو سکا دھوتا، ویسا دھو بولو نا، یہ لیڈروں کو گرفتار کرتی نا پولیس، ہمارے عام پبلک سے زیادہ کرپشن ان کے پاس رہتا ہے حضرت، عام پبلک سے زیادہ کرپشن ان کے پاس رہتا ہے، بھائی جرم جرم ہی تو ہے، قربان جاؤ اسلام پر، یہی تو یہ عاجز ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہے، ملک تمہارے پاس رکھو، قانون تمہارے پاس رکھو، لیکن اسلام کے راستے پر عمل کرو، ملک سے ہر جرم ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں واحد دھرم ہے اسلام جو مجرم کو دیکھتا نہیں، جرم کو دیکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک بیٹا زنا کر دیا، اتفاق سے ہو گیا، صحابہ اور تابعین کے غلطیوں پر بحث مت کرو، انبیاء پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صحابہ اور تابعین و تبع تابعین اور ہمارے سے بڑے لوگوں سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو ان پر زیادہ بحث نہیں کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا، زنا ہو گیا۔ زنا کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ آج محبت کرنے کی اجازت، ویلنٹائن ڈے منانے کی اجازت، دوسری شادی کرنے پر پابندی۔ جسمانی تعلق مرضی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ قریب میں قانون آیا، اب اس جملے سے میں آپ کو خطاب کرنا چاہتا ہوں، لائر صاحب، شادی شدہ لڑکی بھی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی آج کل کے قوانین جرم نہیں کہتے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اسلام میں زنا کا کیا حکم ہے؟ شادی سے پہلے زنا کرے تو 100 کوڑے مارو۔ کوڑے کہتا ہوں، دیکھو ہی کوڑا کبتی بھی، ارے دیکھیں کوڑا، کہاں دیکھے؟ کوڑا 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 کیسا رہتا ہو میرے سکا دبلا؟ ہمارے میسور میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے آثار رکھی ہوئی ایک جگہ ہے جسے دریا دولت باغ کہتے ہیں، وہاں پر اس زمانے میں بطور سزا کے مارنے کے لیے جن کوڑوں کا استعمال کرتے تھے، دریا دولت باغ میں 2 کوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کوڑے نہیں، سبا کو نکاح کا تو آج نوشوں کو بٹھا کو سالی مارتی نہ، ہنسے تو ٹوٹ ہوتا، یہاں بھی ہے بول کو۔ سبا کو نکاح کا تو آج رات کو شکرانہ کی ہلدی بولتے، کیا بولتے حضرت؟ ہلدی بولتے کی، ہلدی بولتے، ہمارے بنگلور میں شکرانہ بولتے، بعض جگہ تمل ناڈ میں ہلدی بولتے۔ سوا نکاح کا تو آج رات کو شب قدر نہ ہو، یہ گھگو کو معلوم نہیں میری آزادی کی آخری رات ہے، انہیں غم میں گزارنا سو۔ اب میرے اوپر سے باپ کا قانون ڈیزال ہو رہا ہے، ماں کا قانون ڈیزال ہو رہا ہے، باپ کا پاور ڈیزال ہو رہا ہے، ماں کا پاور ڈیزال ہو رہا ہے۔ اب جو آنے والی ہے سج سج کر قوانین پیش کرے گی، پیار اور محبت میں قانون اور بل پاس کرے گی،
25 سال کی آزادی ختم, بقیہ 60-70 سال مجھے غلام بن کر رہنا ہے. اٹھو کتو یس, بیٹھو کتو یس. صحیح نہیں؟ نوشو تھکو آیا کرتے گھر کو, ادھر سامنے کے صوفے میں بیٹھا کرتے, ادھر جورو صوفے میں بیٹھی, بہت دیر تک نوشو کو دیکھ لے کر تھی. تھوڑی دیر کے بعد اجی ذرا آؤ ایسا بلائی, انہیں اٹھ کو آیا. پھر اس کے بعد بولی جا کو بیٹھ جاؤ. غصہ آگا, جا کو بیٹھ کو بولیا عقل ہے. بلائی سمجھا کہتی بھی آئی لو یو بولیں گی, کیا کیت کریں گی, خاموش جا کو بیٹھ جاؤ. بولی رتی تھی بھی عقل ہے, کئی کو بلائی سو. تو بجورو بولی کہتے ہیں چپکے بلائی نہیں, میری انگلی میں پاور ہے کیا دیکھی سو. چپکے بلائی نہیں بھائی, میرے انگلی میں پاور ہے کیا دیکھی سو. اللہ کا فضل پاور ہے. عقل سے واسطہ کرو پیارو, کیا بولوں کیا چھوڑوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہما تن داغ داغ شد, کنبا کجا کجا نام. ایک مرض ہو تو قاضی صاحب علاج, 2 مرض ہو تو علاج, 3 مرض ہو تو علاج. سراپا زخمی ہے اندر اور باہر سے, کہاں کہاں روئی رکھے. شاعر کہتا ہے بہتر یہی ہے کہ کفن پہنا دے, بہتر یہی ہے کہ کفن پہنا دے. کوڑا کوڑا سوا نکاح کا تو آج رات کو, رات کے ٹھیک 2-2:30 بجے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے, اس وقت ہم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. ادھر سالی, ادھر ہونے والا بھونئی. بھونئی کو کیا بولتے ہیں یہاں؟ بھونئی بولتے کہ بھائی جی بھی بولتے, بھونئی بھی بولتے, بعض علاقوں میں جیجا جی بھی بولتے. آج کل چل رہا ہے, سنے ہوں گے نہیں مولوی صاحب آپ, سنے ہی جیجا جی. دولہے بھائی بھی بولتے, بڈھا ہو کو بالا پکے پھر بھی دولہے بھائی. سنتے ہی 4 ٹیبلٹوں کھائے سکا پاور آ جاتا. دولہے بھائی, انیس بھیا, نفیس بھیا. ایک نیا جملہ شروع ہوا ہے آج کل, جیجا جی بول کر. بنگلور میں, حیدرآباد میں اور چل رہا یہاں بھی ہے کہ یہ جیجا جی, دولہے بھائی ترجمہ ہے, انیس بھیا ترجمہ ہے, نفیس بھیا ترجمہ ہے, بھائی جی ترجمہ ہے, بھائی جان ترجمہ ہے, بہن بھائی ترجمہ ہے. جیجا جی کا کوئی ترجمہ تو نہیں, یہ لفظ کئی کو رکھے بول کو. میرا کام بھی تحقیق کرنے کا, مدرسے سے تعلق ہے. سوچیا ترجمت کامی ملیا نہیں. آخر اللہ جواب دیا, جیجا جی اصل میں شارٹ فارم ہے, اس کا فل فارم کیا معلوم؟ اجی جاؤ جی. جیجا جی کیا ہے یہ شارٹ فارم, فل فارم کیا؟ اجی جاؤ جی. انہیں گھگو خوش ہو جاتا, آؤ جی بول رہی بول کر رہے ہیں. ہونے والا جیجا جی بیٹھ کر پوری پھوڑتا. پہاڑوں کا رخ پھیرنے والے, پہاڑوں کو روئی سمجھ کر اٹھانے والے, پوری پھوڑ کر اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں. ادھر اگر پوری پھوڑ کر چلر اٹھانے میں دیر ہو جائے تو پھر اس چلر کو لڑکی خوبصورت چھوٹی چھوٹی باریک پتلی لکڑیوں سے مارتی. انہیں مار کھا کو خوش ہو جاتا, اللہ میرا نکاح قبول کر لیا. کوڑے کوڑے, یہ موٹا یہ بڑا, اسلام کا قانون ہے کیا کہ زنا اگر کرتا ہے, شادی سے پہلے زنا کیا 100 کوڑے مارو, 100. شادی کے بعد اگر زنا کرتا ہے تو پھر اسے سنسار کرو. سنسار کیا مطلب سنسار کرنے کا؟ کمر تک زندہ اسے زمین میں ہاتھوں کے ساتھ دفناؤ, پھر پتھر اٹھاؤ, زانی کو مارو, بڑا یا چھوٹا,
زور سے یا آہستہ، اتنے پتھر مارو کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ سخت ترین سزاؤں کی فہرست میں زنا کی سزا ہے، زنا کی سزا۔ اسلام نے یہ سزا آسمان سے اتاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ دلیل، ثبوت، گواہان سب دربار میں۔ حضرت عمر نے قاضی صاحب سے پوچھا فیصلہ کیا؟ قاضی صاحب کہنے لگے کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارو۔ امیر المؤمنین، بادشاہ وقت، جس کے نام کا دبدبہ ساری دنیا میں، خود اس ملک کے گاندھی جی نے کیا کہا؟ اور کچھ سال عمر کی زندگی میں مل جاتے تو سارا عالم اسلام کے آغوش میں ہوتا۔ یہ کہنے والے ہمارے کوئی مفسر نہیں، یہ کہنے والے ہمارے کوئی محدث نہیں، یہ کہنے والے ہمارے کوئی امام نہیں۔ جس کو سارا ملک بابا کہتا ہے، بابائے ہندوستان کہتا ہے، مہاتما کہتا ہے، جن کی تصویریں ہماری کرنسی میں ہیں، ہمارے نوٹوں میں ہیں، ہمارے سکوں میں ہیں، عقیدت پیش کرتے ہیں ساری دنیا کے لوگ آ کر، اور ہم بھی عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ ویسی شخصیت نے حضرت عمر کے متعلق اپنا خیال لاجواب پیش کیا، کہا کہ عمر معمولی انسان نہیں تھے۔ سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کی زندگی میں اگر اور کچھ سال مل جاتے، سارا عالم، ساری دنیا اسلام کے آغوش میں ہوتا۔ خدا کو ایک دنیا کا نظام چلانا تھا، ایک طرف جنت کو بھی آباد کرنا تھا، دوسری طرف جہنم کو آباد کرنا تھا۔ اس لیے اللہ نے جس کو جب بھیجا بھیجا، جس کو جب بلایا بلایا۔ حضرت عمر کا بیٹا ہے، آج صدر کے بیٹے کی غلطی معاف ہے، آج سیکریٹری کی غلطی معاف ہے، آج کونسلر کے بچوں کی غلطی معاف ہے، آج ایم ایل اے کے بچوں کی غلطی معاف ہے۔ آج خود بڑا یا چھوٹا دولت دیکھ کر سزا دی جاتی ہے، کرسیاں دیکھ کر سزا دی جاتی ہے، چہرے دیکھ کر سزا دی جاتی ہے۔ اسلام کا یہ پیغام نہیں۔ اسلام کہتا ہے سزا کو دیکھو، جرم کو دیکھو، مجرم کو نہ دیکھو، چاہے غلطی کرنے والا کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ہزاروں کروڑوں مرتبہ ہم اپنی جان ہمارے نبی کے نام قربان کرتے ہیں۔ چوری کے متعلق میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آج یہ نظام کیا امریکہ میں موجود ہے؟ کیا یہ نظام آسٹریلیا میں موجود ہے؟ کیا یہ نظام آج جاپان اور چائنا میں موجود ہے؟ مجھے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ، پوری ہمت اور جرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا آج یہ نظام ہمارے ملک میں موجود ہے؟ ارے کوئی غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلے غلطی کرنے والے کی پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے۔ جب تک عدالتوں کا یہ حال ہوگا، فیصلوں کا یہ حال ہوگا، سزا کی یہ تقسیم ہوگی اور یہ امتیاز ہوگا، تو پھر مجرم ہمت کے ساتھ پھرتے رہیں گے اور ان علاقوں سے کبھی جرم ختم نہیں ہوگا۔ عمر نے کہا کوڑے لگاؤ، اور جلادوں کو بلا کر کہا خبردار، سزا دیکھنے والوں میں اپنے جاسوس بھی رکھوں گا۔ الفاروق میں تفصیل کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں، میں بنا کر پیش نہیں کر رہا ہوں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے جلادوں کو بلا کر کہا سزا دیکھنے والوں میں اپنے جاسوس بھی رکھوں گا۔ اگر تم عمر کی نسبت سے اپنے کوڑوں کی سختی کو نرمی سے بدلو گے، تعزیراً تم پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہے ایسا امیر ہے؟ ایسے کسی کے پاس تاریخ ہے؟ جلاد کو اپنی جان پہلے تھی، اب
عمر کے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جا رہے ہیں، پورا مدینہ دیکھ رہا ہے۔ آنے والے دور کتاب کی شکل میں، واقعات کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں، حضرت عمر فاروق کی امارت کی تاریخ کی روشنی میں، حضرت عمر فاروق کی عدالت کی روشنی میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس وقت حاضر بھی دیکھ رہے تھے، آنے والے غائب بھی کتابوں کی شکل میں دیکھ رہے تھے۔ 100 کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، 100 کوڑے برداشت کرنے کی اس زمانے میں بھی کسی کے پاس طاقت نہیں تھی۔ 7 کوڑے پڑتے ہیں، عمر کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، خبر پہنچائی جاتی ہے، امیر المؤمنین تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ 7 کوڑوں میں اس نے اپنی زندگی کی بازی کو ہار دیا۔ چند سیکنڈ کا مزہ، چند سیکنڈ کا گناہ ایک جان لیوا بن گیا۔ امیر المؤمنین، اب تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ عمر کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی میرے بیٹے کا انتقال ہوا، عمر کو اس بات کی فکر ہوئی کہ بقیہ 40 کوڑوں کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم میرے پیارو۔ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ حالات کو صحابہ کا دور عطا فرما، اے اللہ حالات کو عمر کا دور عطا فرما۔ آمین کہو پیارو۔ بھوک لگی ہے تو اٹھ کر چلے جاؤ، دعا کے کلمات پر آمین نہیں کہو گے تو پھر کب آمین کہو گے؟ اللہ حالات کو صحابہ کا دور عطا فرمائے، اللہ حالات کو عمر کی عدالت عطا فرمائے، صحابہ کی عدالت عطا فرمائے، انصاف کا دور عطا فرمائے۔ عمر کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، عمر کو اس بات کی فکر تھی اب بقیہ 40 کوڑوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ جاؤ بیٹے کی تجہیز و تکفین اور جنازے کی نماز پڑھا کر دفن کر دو۔ 40 کوڑوں کے بارے میں فقہائے مدینہ سے مسئلہ پوچھوں گا۔ اللہ 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 اللہ، 40 کوڑوں کے بارے میں علی سے مشورہ کروں گا، عبداللہ ابن مسعود رئیس الفقہاء سے مشورہ کروں گا، ابو ہریرہ سے مشورہ کروں گا، عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کروں گا، فقہائے مدینہ صحابہ مدینہ سے میں مشورہ کروں گا۔ بچے کی تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، جنازہ بھی ہوا، تدفین بھی ہو گئی۔ اب حضرت عمر اس فکر میں ہیں 40 کوڑوں کا کیا ہوگا؟ کہیں سے جواب نہیں آیا۔ حضرت علی نے کہا امیر المؤمنین، حدود زندوں پر ہوتے ہیں، مردوں پر حدود نہیں ہوتے۔ ادھر چرایا ادھر مر گیا، فیصلے سے پہلے مر گیا تو میت کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ادھر زنا کیا، فیصلہ ہونے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر مردے پر کوڑے یا سنسار مردے کو نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی نے زبردست اصول پیش کیا کہ حدود اور قوانین زندوں پر ہوتے ہیں، مردوں پر نہیں ہوتے۔ لیکن ایک پابند شریعت اور اپنی کرسی کو اور اپنے عہدے کو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا گنجائش کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے سب کو رخصت کر دیا، جلاد کو بلا کر کہا پیارے میرا دل مانتا نہیں، میرے دل کو تسلی نہیں، میرا دل قرار پاتا نہیں، ایک کام کرو پیارے، میرے بیٹے کے قبر پر بقیہ 40 کوڑے مار دو، میرے بیٹے کے قبر پر بقیہ 40 کوڑے مار دو، تمہیں میری طرف سے وظیفہ مل جائے گا۔ مجرموں کو سزا کے طور پر تم کوڑے لگاتے ہو، امارت شرعیہ اور بیت المال سے تم کو وظیفہ دیا جاتا ہے، یہ 40 کوڑوں کا وظیفہ عمر تم کو دے گا، تم میرے بچے کے قبر پر کوڑے مارنا، آ کر خبر دینا۔ جلاد کرتا کیا؟ امیر المؤمنین کا حکم ہے اور وظیفہ بھی ہے اور عمر کا فرمان ہے، سیدھا گیا اپنے امیر المؤمنین کے بیٹے جو سزا پا کر مر گئے ان کے قبر پر 40 کوڑے مارتا ہے اور واپس آتا ہے۔
عمر سے کہتا ہے حکم بجا لا دیا. اب حضرت امیر المومنین اب تک ایک حاکم کے طور پر مسند پر بیٹھے تھے, ایک امیر کے طور پر مسند پر بیٹھے تھے, ایک قاضی کی طرح, ایک فرما روا کی طرح فیصلوں پر فیصلے اپنے ہی لگتے جگر کے بارے میں سنا رہے تھے. اب پورا مسئلہ حل ہوتا ہے, اب مسند سے اٹھتے ہیں, ایک باپ کی حیثیت سے اٹھتے ہیں, ایک باپ کی حیثیت سے اٹھتے ہیں, سیدھے خبر کے پاس جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, خبر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹے سے کہتے ہیں, اپنے جذبات کا اقرار کرتے ہیں, پیارے تو بہت محبوب تھا میرے لیے, تو بہت محبوب تھا میرے لیے, اگر اتنی ہی حاجت ہوتی تو پھر مجھ سے کہہ دیتا, میں کہیں تیرا نکاح خوبصورت لڑکی کے ساتھ کر دیتا یا کوئی باندی خرید کر تیرے حوالے کر دیتا. اتنا بڑا گناہ تو کیوں کیا؟ مجھے تیری زندگی کی بڑی امید تھی. خیر وہی ہوا جو تیرے مقدر میں لکھا تھا. تیرے باپ نے اپنی طاقت کے مطابق, شریعت مصطفی کے مطابق فیصلہ سنا دیا. اللہ تیری مغفرت کرے. مجرم کو دعا کرنا ہے, گنہگار کو دعا کرنا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا شرابی کیوں نہ ہو, اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرو. کتنا ہی بڑا زانی کیوں نہ ہو, مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرو. کتنا ہی بڑا حرام خور ہو, مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرو. حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ڈھیر ساری دعائیں اپنے لال کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دیتے. یہاں وہ حضرات بھی بیٹھے ہوں گے جن کے سامنے اولاد کا انتقال ہوتا ہے. ایسے ماں باپ جب بچوں کے قبر پر جاتے ہیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے وہی لوگ جانتے ہیں. ڈھیر ساری دعائیں کرتے ہیں, اللہ تیری مغفرت فرمائے, اللہ تیرے جرم کو معاف فرمائے, اللہ تیرا مسئلہ آسان فرمائے, تیرے قبر کو نور سے منور فرمائے. تقریباً 7 سطر کی دعا بزبان عربی کتاب کے اندر موجود ہے. دعا کر کے غمگین گھر کو آتے ہیں. عمر کے ہاتھ میں جب سے خلافت آئی عمر پہننا چھوڑ دیے. عمر کے پاس جب سے خلافت آئی پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیے. عمر کے پاس جب سے خلافت آئی تکیے میں سر رکھ کر سونا چھوڑ دیے. تاریخ گواہ ہے, علماء کے بیچ میں سبق سنا رہا ہوں, جید علماء بیٹھے ہیں. حضرت عمر کی 10 سالہ حکومت اور امارت میں رب کعبہ کی قسم لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کسی نرم تکے میں تو دور کی بات سخت تکے میں بھی سر رکھ کر نہیں سویا. نیند آ جاتی, نیند غالب آ جاتی, اونگنا بار بار آتا, یا تو اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر مسجد نبوی کے کسی جگہ پر سو جاتے یا مسجد نبوی کے ممبر کی سیڑھی کو تکیہ بنا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے, پھر چمک کر اٹھ جاتے اور اپنے آپ سے خطاب کرتے, عمر تو سو رہا ہے, تیرے حبیب کی امت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے پیغمبر نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہ حکم ان ذمہ داروں سے بھی ملا ہے. مولانا الیکشن قریب ہے, ووٹوں کے بارے میں کچھ کہو. عمر کا واقعہ ماں اور بہنوں کے متعلق کچھ باتیں ذہن میں ہے, آ گئی تو بات عرض کر رہا ہوں. آپ اگر اچھا بادشاہ چاہتے ہو, بہتر لیڈر چاہتے ہو, اچھا سی ایم چاہتے ہو, اچھا پی ایم چاہتے ہو, یہ طاقت نہ پی ایم کے ہاتھ میں ہے, یہ طاقت نہ سی ایم کے ہاتھ میں ہے. گرجالا کے مسلمانوں, آندھرا پردیش کے مسلمانوں, ہندوستان کے واسیوں, یہ ایک سادے سیدھے آدمی کو, وہ بھی اتنا سادہ جو چائے بنا کر بیچتا تھا, اسے پی ایم بنانے کی طاقت وہ اس کی مہارت نہیں ہوتی, یہ ملک کے آپ جیسے لوگوں کی طاقت ہوتی ہے. اس طاقت کا نام ہے ووٹ. ووٹ کو معمولی نہ سمجھو. میں بار بار اسلام کی شان بیان کروں, اسلام کامل مکمل مذہب ہے. اسلام کے اندر آنے والے قیامت تک کے مسائل کا جواب ہے. ووٹوں کا زمانہ تو یہ ہے, نبی اور نبی کے بعد کا دور تقریباً 30-40 سال تک کا دور زبردست سلیکشن کا دور تھا. وہ سلیکشن میں بھی ووٹ تھا,
لیکن اس کا نام بدلا تھا، اس کی شکل بدلی تھی۔ آج بیلٹ پیپر سے ووٹ ڈالتے ہیں یا بٹن دبا کر کسی کا انتخاب کرنے میں اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں۔ وہ سلیکشن کا دور تو ضرور تھا، لیکن تب بھی ووٹ کی ایک شکل تھی کہ امیر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا تھا۔ اور اس دور جدید کے فقہائے کرام نے اس زمانے کی بیعت کو اس زمانے کے ووٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لیکن مسلمانوں، تم کب جاگو گے؟ کب جاگو گے؟ کب جاگو گے؟ مجھے معاف فرما دے، اب تو ہمارا تمہارا احساس اتنا مر چکا ہے، سارے عالم کی ہم کو فکر نہیں، پورے ملک کی ہم کو فکر نہیں، پوری ریاست کی ہم کو فکر نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آندھرا پردیش کے ایک مسلمان سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، معاف ہے تمہیں اگر تمہارے اندر سارے عالم کی فکر نہیں، معاف ہے تمہیں اگر تمہارے اندر پورے ملک کی فکر نہیں، معافی ہے تمہارے لیے اگر تمہارے اندر پوری ریاست کی فکر نہیں، معافی ہے تمہارے لیے اگر تمہارے اندر تعلق اور ضلع کی فکر نہیں۔ لیکن اب معافی نہیں، کیا تم کو تمہارے گھر کی بھی فکر نہیں؟ کیا تم کو تمہاری بیوی کی عزت اور آبرو کی فکر نہیں؟ کیا تم کو تمہارے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کی فکر نہیں؟ اگر تم دل سے کہتے ہو حضرت ہم اتنا بھی نہیں مرے، ہماری غیرت، ہمارا ضمیر، ہمارا احساس اتنا نہیں مرا، تم الزام نہ لگاؤ، الزام نہ لگاؤ، ابھی ہم زندہ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے سوال کرنے کی اجازت دو، اب تک تمہارا ووٹر آئی ڈی کیوں نہیں بنا؟ اگر تم زندہ ہیں تو تمہارا ووٹر آئی ڈی کیوں نہیں بنا؟ ووٹر لسٹ میں تمہارا نام کیوں نہیں آیا؟ تم اپنا ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے اور تمہارا اپنا 18 سال کی عمر سے اونچے والے بچے کی نام کو ووٹر لسٹ میں داخل کرنے کے لیے تم کو صرف 1 مہینے کا وقت نہیں ملا، 1 سال کا وقت نہیں ملا، 1 ہفتے کا وقت نہیں ملا۔ قاضی صاحب، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ہمارا ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے، ووٹر لسٹ میں نام داخل کرنے کے لیے تقریباً 4 سال کا وقت ملتا ہے؟ اور ہماری حالت تو بندروں سے بدتر ہو چکی ہے۔ بارش آتی ہے تو گھر یاد آتا ہے، بارش ختم ہوتی ہے تو گھر بھول جاتی ہے۔ کیوں اتنی محنت؟ یہ تو پکی بات ہے، 5-10 منٹ اس عاجز کی بات کو برداشت کر لے۔ ادھورا عنوان آپ کے سامنے چھوڑ کر چلا جاؤں، میں تو کہنے کے لیے تیار ہوں، بیٹھ جاؤ، نماز پڑھے پھر بیٹھو، نماز پڑھے پھر بیٹھو، انشاءاللہ تعالی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہاری طبیعت کا مجھے احساس ہے تو میں عنوان کو ادھورا کر رہا ہوں۔ غور سے سنو 2-4 باتیں۔ یہ تو پکی بات ہے 100% بہتر اب کوئی ہمارا رہبر آنے والا نہیں ہے سوائے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے علاوہ، نہیں۔ لیکن کم سرس کا جب امتیاز ہمارے سامنے آتا ہے، یہاں تک کہ 19 اور 20 کا فرق بھی ہمارے پاس آتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ 19 جو ہے اس کا انتخاب کرو، کیونکہ 1 نمبر سے بھی تمہارا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ صاحب یہ حمام کے ننگے، وہ ان تمام ننگوں میں حمام سے قالی حضرت صدر جلسہ، بہت چھوٹا ہوں، جملہ سخت ہے، قوم ایسی ہے، ایسی تمثیلات کے بغیر سمجھ نہیں سکتی، معاف فرما دے۔ ایک حمام میں سب ننگے ہیں، لیکن باحیا کم سے کم ان میں وہی ہے جو کم سے کم نکر تو پہنتا ہے۔ اس دور میں کروڑوں ننگوں کے بیچ میں صرف 5 میٹر سے کم کا کپڑا استعمال کرنے والا بھی بہت بڑا باحیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے محنت، ہمیں
किसी को सीएम या किसी को पीएम बनाकर हमारे मुल्क की जमहूरियत को इस्लामी कंट्री बनाना नहीं है। क्या काजी साहब, ये मुल्क जमहूरी था, जमहूरी रहेगा। आइंदा चलकर खुदा के जो फैसले होंगे वो देखा जाएगा। किसी को पीएम और सीएम बनाकर हमको कोई कानून, मुल्क का कानून बदलना नहीं है। सिर्फ इतना है कि अच्छे लोग आ जाए तो चंद दिन सही सुकून के गुजार सकते हैं। रोजाना गोश्त नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा तो गोश्त खा सकते हैं। साइकिल छोड़कर ये धूप में, ये रस्तों में एक्टिवा या एक्सेस भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दिल ये नहीं चाहता कि अब आइंदा ऐसा कोई पीएम या सीएम आ जाए जो 2 रुपए पेट्रोल हो जाए। सिर्फ हमारा ज़मीर कहता है 2014 या 2010 में जो रेट था वो रेट आ गया तो बस। पंडू को देखे तो दिल धक धक करता, अब तो उतरगा। लेकिन ये लोग, ये तरकारियों की कोई गारंटी नहीं कब कब बढ़ते ही बोलकर। चंद दिन पहले घर में सौदा क्या लाना पूछने डर होता था। मेरी बात बता रहा हूं भी, तुम्हारी बात नहीं। मई सालन 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 मालूम नहीं क्या बोलते हैं यहाँ, सालना बोलते की सालन, उतनी उर्दू अच्छी बोलते सालन, माशाअल्लाह। अरे रे, मैं तो अब तक बेढंगी उर्दू में बयान कर रहा था, गलती होगी माफ कर लियो। हमारे बेंगलुरु में सालना बोलते, यहाँ सालन बोलते नहीं, सालन साला। अच्छा, वो नून निकाल डाले तो साला। क्या हजरत, मख्फी नून निकाल डाले, नून बिला गुन्ना अगर निकाल डाले तो क्या होगा, साला साला। मैं क्या करता था जब पंडू टमाटो 200 रुपए था, पूछता नहीं था जोरू को, जा को आते आते टमाटो नहीं तो सालन कोसा है पिलान कर को वो तरकारी ले लगा जाता था। आको बोलता सफर में खाली मच्छियां, अंडे, मुर्गियां, गोशा खाको थका हूं जी, आज 4 खाने का इरादा है। चुपके बोल तू सो, हालांकि सफर में भी खाता नहीं मैं, और लाख बाहर खाए तो भी बेगम के हाथ का मजा ही क्या भी कौन भी नहीं बोल रही, पकता नहीं क्या घर में। उसके वास्ते तेरे बाबा ये मुसीबत है सो, उन्हें पकाई तो रत्ती तारीफ करो नहीं, आको बैठ जा को दस्तरखान में खाते रहता। हैदराबाद को गया मैं, वो बावर्ची का खाना क्या अच्छा था मालूम, मेहनत कर को पकाई सो किचन में बददुआ देती, अल्लाह इन्हें खा ही नहीं सका हो जाओ। बेंगलुरु को गया था, आहा, एक होटल में गोश्त का सालन था, सूचिया तो मुंह में पानी आ रहा है। कब तू भी जोरू की तारीफ करे तारीफ, कब तू भी। घरा बर्बाद, वजूद बर्बाद, अंदर बर्बाद, बाहर बर्बाद, तुम्बा कुदा कुदा नाम। मेरे शेख फरमाते हैं बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत करने के वास्ते ताबीज़ा की जरूरत नहीं, आमाल की जरूरत है। कभी कभी उन्हें खाना पका को रखी तो झूठ सही तारीफ करो, क्या बेगम क्या मजा है, लव यू। एक बयान में बोलिया तो एक बूढ़े मियाँ बयान के बाद पूछ रही मुझे, ये उम्र में मैं बोल सकता हूँ क्या हजरत का है। वही बोला ये उम्र में बोले तो वो जुमले में भी खुलूस। जवानी में आई लव यू बोला तो कई मकसदा बीच में रहते, ये उम्र में आई लव यू बोल सकते साहब। अम्मा आयशा के सामने नबी जब अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे उस वक्त आका की उम्र क्या थी। क्या मजा है बेगम, ऐसा पकाओ, जर्रा मिर्ची ज्यादा होगी तो मोहब्बत के साथ, इसमें रत्ती मिर्ची कम रहती ना और मजा आ जाता, उन्हें समझ जाती। मिर्ची नहीं, क्या आगे पकाई सो है, तेरी अम्मा ये सिखाई सो, तेरा बाबा लाको तेरा मिर्ची
انہیں الٹا بولتی میرا بابا لاکھوں دیا کہ نہیں دیا کہ تمہارا بابا مرتا بھی نہیں جیتا بھی نہیں انہیں لاکھوں دیا. غلطی ہوگی بیگم, مذاق کریا سو, سمجھ جاتا سلنڈر پاور میں ہے. تعریف کرو لیکن وہ تعریف بھی انہیں پکا کو رہی تو کرو. کبھی کبھی غلاٹا بھی ہو جاتا. میرے شیخ نے کہا ایک بیان میں شیخ کی ایک صاحب بیوی کے پکوان کی تعریف کرے تو محبت پیدا ہوتی کہ وہ بول کو سیدھا گھر کو جا کو بے وقت کھانا پوچھا, بھوک لگتی جلدی لا کھانا, جلدی لا بول کو. انہیں سوچی کیا رے ہمیشہ 4 بجے کھانے والا آج 2 بجے تھوکا مر رہا ہے نا انہیں بول کو. خیر کیا ہے کہ محنت زیادہ کرے رنگا بول کو, گھر میں کھانا تھا, چاول تھا, لا کو رکھتا لی. بازو گھر کو جا کو سالن لے لگا کو رکھی. قسمت خراب رہی تو وقت بھی ساتھ دیتا نہیں. کیا حضرت قسمت خراب رہی تو وقت بھی ساتھ دیتا نہیں. انہیں بازو گھر سے سالن لا کو رکھی, انہیں کھا رہا ہے. اب حضرت کی بات پر عمل کر رہا سو واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسے کیا معلوم آئندہ انا للہ ہونے والا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ بول کر کھا رہا ہے. بیوی پوچھی کیا دیئے سبحان اللہ؟ نماز عصر کے بعد پڑھنے کی تسبیح تمہیں دسترخوان میں پڑھ رہی نے, کیا قصہ؟ بیگم نماز کے بعد کی تسبیح نہیں, تمہارے پکوان کی تعریف کر رہا ہوں. رونا شروع کر دلی. انہیں سوچیا کیا رہے حضرت کی تقریر کا انفیکشن ہوگا. حضرت بولے تعریف کرے تو محبت بڑھتی گئے, تو انہیں رونا شروع کر ڈالی نا. کئی کچھ بولی میری زندگی خراب جی, مقدر خراب جی, ہمارے بابا کے ہنکوں میں مٹی پڑ گئی تھی جی, دیکھے نہیں, سوچے نہیں, سمجھے نہیں, دوستی میں آ جا کو تمہارے بابا کی تمہارے ساتھ میرا منڈا مجھ کو رکھ ڈالے جی. کی جی وہ کیا جی 20 سال سے سالنا بنا کو رکھتا ہوں, آج تک میری تعریف کرے نہیں. آج جلدی پوچھے بول کو بازو گھر سے لے لگا تو تعریف کر رہی تھے. مجھے پہلے سے ڈاؤٹ تھا کاکی کنیکشن ہے بازو والی سے تمہارا. انہیں پکائی سے کھانے کو بھی پہچان رہی تمہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو غرض میرے دوستو بات لمبی ہو جائے گی, سخت دھوپ بھی ہے اور بھی آپ کے اور میرے اعمال باقی ہیں. بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے نگاہ نبوت کو ڈال کر ہم کو ایک دعا سکھائی ہے, اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ ہمارے سروں پر ایسے حاکم مسلط نہ کر جو ہم پر رحم اور کرم نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اچھے لیڈر کا انتخاب کر سکتے ہیں, وہ طاقت ہمارے پاس ہے. اس طاقت کا نام ووٹ ہے. ہمارے ملک کے جید علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی گہرائی میں غوطہ لگا کر ووٹ کی شرعی حیثیت کو بیان کر دیا. اگر کسی کے پاس ووٹ ڈالنے کی طاقت ہو اور ووٹ نہیں ڈالتا, وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. یہ نہ سمجھو میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا, یہ جہالت ہے پیارو, جہالت ہے. یہ ایک ووٹ مل کر ہی ہزاروں ووٹ بنتے ہیں. کبھی ایسی پوزیشن آ جائے ایک کینڈیڈیٹ کے پاس 10,000 ووٹ ہے اور ایک کینڈیڈیٹ کے پاس 10,001 ووٹ ہے, تو اب جیت کا فیصلہ کس کی طرف ہوگا؟ 10,001 ووٹ جسے ملتے ہیں اسی کی طرف ووٹ کا فیصلہ, جیت کا فیصلہ ہوگا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی بڑی جیت اور ہار کا فیصلہ 10,000 ووٹ نہیں کرے, کریا تو ایک ووٹ کریا ہے, کریا تو ایک ووٹ کریا ہے. آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اس دن ہمارے ریاست کرناٹک میں الیکشن کے متعلق حالات کو سامنے رکھ کر زبردست علماء کرام نے محنت کی, ووٹ کی. بیٹھو ارے بیٹھو حضرت بیٹھو. ایسے ہزاروں دل سے دیکھا ہوں, جانے دو, بات ادھوری نہیں چھوڑ سکتے.
ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ کے ایک ووٹ نہ ڈالنے سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط آدمی آ گیا، اس کے ظلم میں آپ بھی برابر کے شریک ہونے کا گناہ آپ کو بھی ہوگا. بات کاٹ رہا ہوں میں. کوئی اس مسئلے میں غافل مت رہے، ابھی سے تیاری کرے، علماء کرام کے ساتھ جڑ کر رہے. اللہ تبارک و تعالی آنے والے فیصلوں کے اوقات میں امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر، پورے ملک کے لیے عام طور پر، ہم بہت دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر فیصلے ہمارے ملک کے لیے فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سنیے. ہمارے شیخ کی ایک کتاب ہے گھر جنت کیسے بنے، بڑی زبردست کتاب ہے یہ. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی. کافی گھروں میں اس کتاب کے پڑھ کر عمل کرنے سے انقلاب آیا ہے. کتاب کا نام ہی ہے گھر جنت کیسے بنے. اس میں میاں بیوی کا کیا حق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، گھر میں کیسی زندگی گزاریں، تمام باتوں کو حضرت نے جمع فرمایا ہے. آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں خریدیں، پڑھیں، عمل کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ حضرات بہت دیر سے قیمتی بیانات سماعت فرما رہے تھے. 20 سالوں سے 20-25 سالوں سے مہینہ میگزین ایک اسلام کانتی مہینہ نکلتی ہے. یہ ایک آ کے مہینے کا 20 روپے ہے. پورے تیلگو میں مضامین ہمارے علماء اکرام کے، بڑے بڑے علماء کے مضامین ہے انشاءاللہ، مشہور علماء کے. اور یہ سال کا چندہ 200 ہے. یہ کئی خرچہ ہو جاتے ہیں ہمیں، مگر یہ کتاب جو ہے وہاں پہ گیٹ کے پاس ٹھہریں گے ہمارے مولانا، تو آپ حضرات جو ہے سال کا چندہ لکھا ہے، ایڈریس لکھا ہے. انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے آپ کو مہینہ کتاب آتی رہے گی. اور اس سے جو ہے خاص کر کے నూరు భాష సోదరులు ఎవరైతే మన తెలుగు భాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇస్లాం కాంతి తెలుగులో రాసి ఉన్నటువంటి పుస్తకం ఇది. ఎందుకంటే మనందరికీ ఉర్దూ రాదు కాబట్టి ఈ తెలుగులో ఉన్న పుస్తకాన్ని మనం చదువుకుంటే మంచిది. ఇది సంవత్సరానికి 200 చందా, నెలకు ఒక పుస్తకం వస్తుంది. దీన్ని కొంచెం కితాబ్ క్యా కితాబ్ لك الحمد لك شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابھی اذان ہوگی، سب ساتھی جن کو وضو ہے وہ صف بنا لیں. انشاءاللہ اسٹیج پر جو ہے ظہر کی نماز ادا کی جائے گی. جلدی سے سب بنا لیں بھائی، جس کو وضو ہے سب بنا، جن کو وضو نہیں ہے انشاءاللہ